خدا کی فضل سی میں ہوں گدا، فاروق اعظم کا خدا کی فضل سی میں ہوں گدا، فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم۔ یکم محرم الحرام ایک ایسی شخصیت کی یاد دلاتی ہے کہ جن کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کی شجاعت، آپ کا کردار، آپ کی تمام تر اوصاف ہمارا ایمان مزید تازہ کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی عظیم شخصیت ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی، آپ کے جانثار ساتھیوں کی، تو بے شک انہی میں سے ایک بہت پیارا نام، ایک بہت عظیم نام جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب اس جملے سے مراد کیا ہے، بجائے اس کے کہ میں بیان کروں، انشاءاللہ اس بات کو آپ تک پہنچائیں گے ہمارے اسکالرز کی زبانی، ان کے انداز میں، اور یقیناً قرآن و حدیث کے بہترین حوالوں کے ساتھ۔ اور بے شک قرآن و حدیث سے ہمیں وہ رہنمائی مل جاتی ہے، جو سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا جواب ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مل جاتا ہے۔ میں بات کس عظیم شخصیت کی کر رہی ہوں ناظرین؟ اگر ہم بات کریں یا آپ کے حوالے سے کہنا چاہیں تو یقیناً خلیفہ دوئم ہے۔ اگر ہم بات کرنا چاہیں اور کہنا چاہیں کہ آپ کے قبول اسلام میں بھی ہمیں بہترین تعلیمات ملتی ہیں، قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس سے محبت کا سبق بھی ملتا ہے، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ بے شمار باتیں آپ کی ہستی، آپ کی زندگی سے وابستہ ہیں، اس پر آج ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، المعروف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً یہ عظیم شخصیت جن کا نام تو ہم کئی مرتبہ کتابوں میں، مضامین میں پڑھتے لکھتے رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں شاید بہت کم جانتے ہیں۔ آج جتنے بھی لمحات ہمارے پاس میسر ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کی حیات طیبہ، آپ کے حسنہ کے حوالے سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا کسی تاخیر بڑھتے ہیں اپنے اسکالرز کی جانب، اپنے مہمانوں کی جانب، جن کی آمد میرے لیے ہمیشہ ہی بہت ہی باعث فخر رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ تک بہت اچھی باتیں پہنچانے کا ذریعہ یہی اسلامک اسکالرز ہوا کرتے ہیں۔ تو آغاز کرنا چاہوں گی اپنی دائیں جانب سے۔ میرے دائیں جانب جو پیاری شخصیت تشریف فرما ہے، یقیناً آپ کی بہت جانی پہچانی ہے، جہاں ہم بات کرتے ہیں اس شعبے کی جہاں آپ قلم کے ذریعے اپنی بات کئی قارئین تک پہنچا سکتے ہیں، تو یقیناً اس شعبے سے بھی وابستگی۔ پھر ساتھ ساتھ جب ہم اسلامک اسکالر کے طور پر بات کرتے ہیں تو آپ ARYQ TV کے مختلف پروگرامز میں آپ کو مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے، سنتے، دیکھتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ صفیہ ملک صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ صبح خیر کہتی ہوں آپ کو۔ ناظرین، صفیہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ دوسری جانب یعنی بائیں جانب نظر ڈالی جائے تو ایک اور بہت پیاری سی شخصیت موجود ہیں۔ قرآن مجید، اللہ رب العزت کی پیاری پیاری کتاب، کل ضابطہ حیات، ماشاءاللہ اس کی حافظہ بھی ہیں، پھر ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر کے طور پر QTV پر ابھرتی ہیں، خوبصورت باتیں، اچھے الفاظ اور سب سے بڑھ کر بات مستند حوالوں کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ آمنہ صدیقی۔ السلام علیکم آمنہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور کیونکہ ہم آج ناظرین بات کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ جو بھی پوچھنا چاہیں، آپ کس طرح سے زندگی گزارتے، آپ کی غذا میں کیا باتیں شامل رہتی، آپ کس طرح کا لباس اختیار فرماتے، آپ نے کیا تلقین فرمائی، کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ابھرتا ہو آپ بالکل وہ سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ لائیو کال کے ذریعے، اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج صبح خیر QTV کے ذریعے وہ باتیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے ای میل۔ ای میل کے لیے آپ ہمیں کس ID پر ای میل کرتے ہیں وہ ہے subahbakhair@ARYQTV.tv۔ آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آمنہ آپ ہی کے ساتھ آغاز کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً جب ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرتے ہیں جنہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ساتھی کہتے ہیں، تو بے شک بہت ساری خصوصیات، بہت ساری فضائل آپ کی حیثیت سے جڑ جاتے ہیں۔ اب وہ مناقب ہم کس طرح سے بیان کریں گے، یقیناً آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آج، لیکن آغاز یہیں سے کرتے ہیں، ابتدائی حالات کیسے رہے، پھر سلسلہ نسب کیسے رہا، بہت ساری باتیں جو آپ کی حیات سے متعلقہ ہیں،
فرمائیے کیا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہماری آپ کی سب کی خوش نصیبی کہ آج ہم لیجنڈ آف اسلام کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, دا ہیرو آف اسلام, کہ جب جن کی ہسٹری پڑھی جاتی ہے, جن کو یاد کیا جاتا ہے, تو اسلام بھی فخر کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ایسی شخصیت جو کہ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور رشتہ بھی ہے کہ آپ سسر بھی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, خلیفہ دوم جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ امیر المؤمنین بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی ذاتی شخصیت کیسی ہے, سب سے پہلے اس پر ذکر کرنا چاہوں گی. تو آپ کا اسم گرامی عمر اور کنیت ابو حفص, لقب عمر فاروق, فاروق اعظم جو کہا جاتا ہے, اور 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے. جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہسٹری میں عرب کے 10 قبائل ایسے ہیں جو بہت مشہور و معروف اور بڑے نامی گرامی قبائل ہیں. اس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ بنو ہاشم اور آپ کا قبیلہ بنو عدی ہے. صحیح. یہ آپ کی بیک گراؤنڈ اور سلسلہ نسب کے حوالے سے ذکر کیا. آپ کی شخصیت کے اعتبار سے بتاتی چلوں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے, صحیح, تو آپ کے قبیلے کا کوئی بھی شخص جنگ میں آپ کے مد مقابل نہیں آتا تھا. یعنی کہ قبیلے والوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے قبیلے کا اتنا سپہ سالار اور ایسی شخصیت, ایسی باروب اور دبدبے والی شخصیت جو ہے وہ صاحب ایمان ہو چکی ہے, تو گویا اب ہم میں سے کوئی ان سے مقابلہ کر نہیں سکتا, کیونکہ آپ کی بہادری و شجاعت وہ جانتے تھے. اس وجہ سے کوئی آپ کے قبیلے سے پھر آپ کے مقابلے پر نہیں آیا. یہ آپ کی بہادری اور شجاعت اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ جب امیر المؤمنین بن گئے تھے تو مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوتے تھے, لوگوں کے مسائل سن کر ان کا حل بتا رہے ہوتے تھے, اور حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے جسم اتھر پر جو کپڑے ہوتے تھے اس میں 17 پیون دیکھے گئے. حالانکہ بہت دنیا تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی حصہ آپ نے زمین کا جو ہے فتح فرما لیا تھا, کتنا آپ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ مال غنیمت ملا ہے. تو پیسے کی کوئی کمی کوئی تنگی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے, خلیفہ وقت ہونے کی وجہ سے کہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں, اور آپ کا خود فرمان عالی شان کہ مجھ پر امت محمد مصطفیٰ کی خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے, تو کہیں مجھ سے اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اس وجہ سے آپ راتوں کو اٹھ کر بے چین ہو جایا کرتے تھے, کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہ اللہ رب العزت مجھ سے سوال نہ کر لے کہ جب یہ ذمہ داری تم پر دی گئی تھی تو یہ ایسی کوئی بھی غیر معمولی سی جو وہ ہے صورتحال وہ پیدا کیوں ہوئی. صحیح. یہ شخصیت آپ کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور بے شمار دین اسلام کے لیے جو خدمات دی, ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے جسے ہم ذکر کریں گے, لیکن بڑا سکون ملتا ہے کہ یہ دیکھ کر کے خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام کر دیا, اور ایک طرح سے خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو دین اسلام کو چلانے کے لیے جو مراعات, جو آپ نے آئیڈیاز, جو طریقہ کار آپ نے مسلمانوں کو دیے تھے, آج ہم اس کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اور غیر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. صحیح. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں, جیسا کہ اب آپ جانتے ہی ہیں, موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ہی کے حوالے سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچائیں گے. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تو آمنہ بھی موجود ہے, صفیہ ملک صاحبہ بھی موجود ہیں, مزید گفتگو جاری رہے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شک تاریخ جس طرح سے آپ کی خوبیاں بیان کرتی ہیں, اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور قرآن مجید احادیث کی روشنی میں ہمیں ان پیاروں کا ذکر ملتا ہے. مزید کیا فضائل و مناقب ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے, جو ہماری ایمان کو تازہ بھی کریں گے اور اس محبت کو مزید بڑھائیں گے. آئیے جانتے ہیں آمنہ سے کیا فرمائیں گی آپ کے فضائل و مناقب جو ہمارے ناظرین سن سکیں, سمجھ سکیں. جی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور آپ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے, اور بے شمار احادیث مبارکہ ہمیں اور آپ کو ملتی ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ عمر مجھ سے ہے, میں عمر سے ہوں. پھر مزید حدیث مبارکہ کہ جہاں سے عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے جنوں کے اور انسانوں کے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتے ہیں. یعنی اتنا ڈرا کرتے ہیں جنوں کے شیطان بھی اور انسانوں کے شیطان بھی کہ جہاں سے عمر بن خطاب گزر جاتے ہیں وہاں سے وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. پھر مزید فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان کو اور عمر کے قلب کو حق کے لیے چن لیا ہے. جب وہ کلام کریں گے تو سچ کہیں گے, ان کے دل میں جو بات آئے گی وہ حق ہوگی. اور سب سے خوبصورت اور بہت مطلب کہتے ہیں ایک ایوارڈ جسے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ کان بعد النبی لکان عمر بن خطاب, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب. تو آپ کی پرسنالٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی بہت اعلیٰ اور مطلب عارفہ طریقے سے بیان فرمائی. ایک اور حدیث مبارکہ مجھے اس وقت یاد آئی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تاروں بھری رات میں, چاند بھی اپنے اوج پر تھا, بیٹھے آسمان کی تعریف کر رہی تھی اما عائشہ, اور عرض کرتی یا رسول اللہ آج آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. فرمایا کہ ہاں آج پورے چاند کی رات ہے تو تارے بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے ہیں چاند کی روشنی میں. تو اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ
کہ جس کے تاروں سے بھی زیادہ نیکیاں ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ ہاں ایک شخص ہے ایسا کہ جس کی تاروں سے بھی زیادہ نیکیاں. اب آپ سوچیے کہ تارے یہ کہکشائیں ہم کہاں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, کس قدر ہوتی ہیں. بے شک. تو اما عائشہ بڑے تجسس سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کون ہے وہ خوش نصیب کہ جس کی آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں. تو فرمایا عمر بن خطاب. سبحان اللہ. دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایسا نوازا, اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہنا, ہر لمحے سے صحبت اٹھانا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا, اور عدل و انصاف کا پیکر کہ جس طرح بھی عدل کا ذکر ہو رہا تھا, وہ واقعہ جو ہم بارہا پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جو شخص ایک مسلمان اور ایک منافق مشرک تھا, وہ آیا, غیر اسلام مسلمان تھا, اور وہ آیا اور معاملہ حضور سے طے ہو چکا تھا. اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا ہے, لیکن میں آپ کے پاس آپ کی عدالت میں آیا ہوں, اور آپ نے کیا فیصلہ فرمایا کہ جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے لیے میرا فیصلہ یہ کہ میں اس کا سر قلم کر دوں, اور سر قلم کر دیا. تو عدل و انصاف کا یہ عالم. اور اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا آپ کی تعریفیں فرمائی, اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا محبوب رکھا کرتے. اور یہی بات ہے کہ جب آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی رضا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے وقف کر دی, تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں آتے اور کیا فرماتے کہ ایک ہاتھ سے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہے, ایک ہاتھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہے, فرمائے جیسے ہم دنیا میں ہیں ہم قیامت میں بھی ایسے ہی ملیں گے اور ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. تو یہی مقام کہ جب ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں تو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر آرام فرما رہے, ایک طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے, اور یہ وہ محبتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے بلا شبہ, قیامت میں بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے اسی انداز سے, کیونکہ ان دونوں شخصیات نے اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر دی. دیکھیے کہ آج کئی سو سال بعد بھی مسلمان اپنے ہیروز کو کتنے شایع نشان انداز میں یاد کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے کر دکھایا کہ مسلمان ہوتا ہے. دراصل یہ درس دیا اپنی پوری حیات طیبہ سے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. بے شک. ناظرین, ایک مثالی مسلمان جیسا کہ آمنہ ابھی تک گفتگو فرما رہی تھی, بے شک ایک بہترین نمونے اور ایک ایسی مشعل راہ کہ آپ کا ہر انداز, آپ کا زندگی گزارنے کا سلیقہ, گفتگو کرنے کا طریقہ, آپ کس طرح سے انصاف فرماتے, کس طرح حق و باطل میں فرق کرنا, کس طرح آپ نے فرمایا کہ شیطان اپنی راہ بدل دیتے اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پاتے. اور بے شک جہاں ہم آپ کو ساتھی مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اعزاز کیا کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے دامن میں جگہ مانگتے ہیں کہ میں قبول اسلام کرنا چاہتا ہوں, دامن میں جگہ عطا فرمائیے. تو میرے آقا بھی تاجدار الانبیاء ہیں, بے شک رحمت للعالمین ہیں. آپ نے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت اور روز محشر تک کے لیے آپ کا ہاتھ, آپ کا دست مبارک تھام لیا. ایک بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. امید ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صفیہ ملک صاحبہ بھی اور حافظہ آمنہ صدیقی صاحبہ بھی. اور صفیہ ملک صاحبہ, ہم آپ کو تاجدار عدالت بھی کہتے ہیں, آپ کا انصاف اور اس حوالے سے بھی آپ بے حد مشہور ہے. میں چاہوں گی اس حوالے سے اگر کچھ روشنی ڈالی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو یسرا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بطور خلیفہ کتنا وقت گزارا, صحیح, اور اس میں جو ہے کیا کیا کام ہوئے, ہم یہ دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ایک شخص نے, بلکہ آمنہ نے کہا تھا کہ ایک شخص نے حضور سے کوئی فیصلہ مانگا, بالکل, اور پھر حضرت عمر کی خدمت میں آیا تو آپ نے اپنی تلوار سے اس کا جواب دیا. یعنی فوری انصاف اور فوری فیصلہ یہ آپ کی فطرت میں شامل رہا. اس کو آپ نے دور خلافت نے بخوبی استعمال کیا. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس زمانے کی 2 سپر پاور تھی, ایران اور روم. ٹھیک, آپ نے اپنی تنظیمی صلاحیتیں اور شجاعت کے ساتھ ان دونوں کو فتح کر لیا. سبحان اللہ. اور جیسا کہ آمنہ نے کہا کہ مال غنیمت کی کوئی کمی نہ رہی. لیکن انتظامی امور ہم گو کے خلافت حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے قائم ہو چکی تھی, لیکن جو انتظامی معاملات ہیں, جو عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کی بات ہے, اس کی بنیاد حضرت عمر فاروق نے ڈالی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی جو اس وقت کی سلطنت اس کو صوبوں میں تقسیم کرتے ہیں. 8 صوبے آپ نے بنائے. پھر اس کے انتظامی امور اس طرح طے کیے کہ جس کو اس زمانے عاملین اور کہا جاتا تھا, یعنی نگراں یا گورنرشپ. آپ کسی کو بھیجتے تھے تو اس کے جو اختیارات تھے اس کے بارے میں آپ پورا ایک فرمان لکھ کر اور انصار اور مہاجرین کے دستخطوں کے ساتھ اس شخص کو اس علاقے میں بھیجتے تھے. یعنی جو فتوحات کا علاقہ ہے آپ نے کسی کو بھیجا, اس میں اس کی ذمہ داریاں
اور اس کی جو ہے وہ ایک شخص پڑھ کے سناتا تھا کہ بھئی یہ فلاں فلاں حضرت عمر فاروق نے اپوائنٹ کی ہیں. آج کل کے حساب سے سوچیں تو سمجھیے اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس میں ایک خاص نقطہ جو آج کے دور کے حساب سے غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب اس شخص کو کہیں بھیجا جاتا تھا ذمہ داری کے ساتھ تو پہلے اس کے اثاثے جانچے جاتے تھے. اچھا. اس کا باقاعدہ رجسٹر بنتا تھا کہ بھئی ابھی تم فلاں کے گورنر بنائے جا رہے ہو, باقاعدہ لکھا جاتا تھا اس وقت تمہاری جو اثاثے ہیں ملکیت میں کیا کچھ ہے, اور جہاں اس میں آگے پیچھے ہوا آپ کو آپ نے ایک طریقہ رائج کیا تھا کہ جو حکمراں ہیں اس علاقے کے ان کے معمولات کے لیے ایک پرچہ نویس وقائع نگار جس کو کہا جاتا تھا, ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اطلاع امیر المومنین تک پہنچائیں کہ اس شخص کی جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے. اس میں ذرا سا بھی آپ کو کہیں ہوتا تھا تو بلاوا آ جاتا تھا, حاضر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ فوج بنائی. صحیح. اور وہ تو ایک تھی جو مسلسل میدان جہاد میں, اور ایک والنٹیئر بھی تھے. اچھا. جس طرح آج کل ہوتے نا, لیکن ان کی بھی تنخواہ تھی. اچھا. جب ضرورت ہوئی وہ اپنے دیگر کا آپ وہ حاضر ہو جاتے تھے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہر مسلمان بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے وظائف ہوتے تھے, مقرر تھے. اچھا, اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ کا یہ عالم تھا کہ جب مال غنیمت یا کچھ وظائف کی بات آتی تھی تو ترجیح جو ہے وہ خانوادہ رسول کو دی جاتی تھی. تو یہ آپ نے طریقہ کیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے ڈاک کا نظام, تار کا نظام, اور جتنے ایسے جو خزانے کے معاملات ہیں اور لوگوں کی جو اصلاح کا جو رویہ ہے وہ سب ہمارے جو ہے خلیفہ دوم نے رائج فرمائے. سبحان اللہ. ناظرین, گو کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تر انتظامات جو ہم کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں تصور کر سکتے ہیں کہ وظائف کی بات ہو یا والنٹیئرز کی پیمنٹ کی بات ہو یا صوبائی نظام اور اس کی سپرویژن کی بات ہو, یہ تمام تر انتظامات اور یہ تمام تر مراحل اس دور میں آپ کے دور خلافت میں طے پائے. اب ہم کتنا سیکھ رہے ہیں اور کس کو رول ماڈل بنائے بیٹھے ہیں, یہ سوال تو ہمارا ہے. ویسے مجھے ایک جملہ صفیہ صاحبہ کا بے حد پسند آیا کہ ذمہ داری سے پہلے اثاثے جانچ لیتے تھے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آمنہ, جہاں ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو آپ کی شہادت اور اس حوالے سے میں چاہوں گی کچھ روشنی ڈالیں کہ ناظرین کو معلوم ہو کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی اور اس سے قبل جو بھی محبت کا تمام سلسلہ تھا اس کو کچھ سمیٹتے ہوئے, کیونکہ وقت کے دامن میں پھر ہمیشہ کی طرح تنگی ہے. کیا فرمائیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت آپ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے سے کس طرح محبت فرماتے تھے, جس طرح کہ بھی آپ نے بھی فرمایا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ امام علی مقام کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو اب چونکہ کمسنی کا دور تھا, امام علی مقام نے فرمایا حسنین کریمین نے کہ آپ ہمارے غلام جیسے کہ آپ کے والد ہمارے نانا کے غلام. تو یہ بات صاحبزادے کو ذرا سمجھ نہیں آئی. وہ اپنے والد گرامی کے پاس گئے, حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ حسنین کریمین نے کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام جیسے کہ ہمارے والد آپ کے والد ہمارے نانا کے غلام. تو یہ کیسے؟ تو حضرت عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں, واقعی حسنین کریمین نے ایسے کہا؟ ہاں ایسے ہی کہا. فرمائے لکھوا کر لیا میرے لیے سند ہو جائے گی. یہ محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے خانوادے سے جب تنخواہیں مقرر فرماتے ہیں تو اپنے صاحبزادے کی تنخواہ کم اور امام علی مقام کی حسنین کریمین کی تنخواہ زیادہ, کیونکہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے. بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خانوادے سے محبت کس طرح رہی. شہادت کی بات آ جاتی ہے. تو ایک شخص تھا ابو لولو جو کہ آیا تھا, جو کہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا, اور اپنے کچھ لین دین کے معاملات کا سلسلہ لے کر حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا کہ آپ کچھ ایسا کر دیں کہ جو قرض مجھے اپنے مالک کو دینا ہے وہ میں نہ دے سکوں. اب یہ تو ناانصافی ہے, یہ کہنے کے لیے آیا. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ نہیں, تم اتنی محنت کرتے ہو, تم آرام سے یہ پیسہ اتار سکتے ہو, تم آہستہ آہستہ کچھ وقت لے لو اور اس کے بعد یہ پیسہ اتارو. تو یعنی کہ اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی تو اس کو آگے غصہ اور وہ دھمکی دے کر گیا تھا. ایسی کچھ اس نے لفاظی کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ شخص, یہ لڑکا مجھے قتل کر دے گا. اور یہی ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ آیا کہ آپ مسجد میں نماز کی تیاری اس وقت کر رہے تھے اور اس نے آ کر آپ پر حملہ کیا. اور یہ پورا مطلب اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو کس انداز میں اس نے آپ پر حملہ کیا. لوگ بچانے کے لیے آئے, ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اس نے شہید کر دیا. اور اس کے بعد جب اس کو پکڑ لیا گیا تو اس نے خود پر بھی وار کر کے خود کو بھی ختم کر دیا تاکہ وہ اس سزا سے بچ سکے جو آپ کے عدالت میں دی جاتی تھی. اور اس کے بعد 3 دن تک آپ جو ہے وہ
اسی زخمی حالت میں رہے, جو دوائی دی جاتی, جو بھی تقویت کے لیے کچھ غذا دی جاتی, تو وہ زخموں کی وجہ سے باہر آ جایا کرتی اللہ تھی. اکبر اللہ اکبر. تو اور پھر یکم محرم الحرام کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گی کہ جب وقت آخر آیا, لوگ کہہ رہے کہ اب اگلا امیر المؤمنین ہمارا کون ہوگا, تو کسی نے تجویز دی کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو کہہ دیں. تو عدل و انصاف کا معاملہ دیکھیے, فرمایا نہیں اس کو میں کیسے امیر المؤمنین یا خلیفہ بنا سکتا ہوں, کیونکہ اس کو تو اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. اتنا مطلب کہ لوگ یہاں گدیوں پر سیٹس پہ کتنا لڑتے جھگڑتے ہیں, لیکن آپ نے عدل و انصاف کا معاملہ فرمایا. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں درخواست بھیجی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ پالوں. تو اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ چاہتی تو میں تھی اس جگہ پر ہونا, لیکن اب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر فوقیت دیتے یہ جگہ دیتی ہوں فتن. اور پھر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مدفون ہوئے اور آج بھی ہیں. اور الحمدللہ تمام مسلمان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جاتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین, بے شک تاریخ اسلام میں ایسی نمایاں شخصیات جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. اب کوشش کیجیے گا کچھ آپ بھی اپنے طور پر کوشش کرتے ہوئے آپ کی حیات کے بارے میں پڑھیں. یہ سیگمنٹ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے, لیکن بے شمار باتیں مزید ہیں جو شاید صفیہ صاحبہ یا آمنہ صاحبہ آپ تک پہنچانا چاہتی تھی, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہ پہنچا سکی. بے حد شکریہ صفیہ ملک صاحبہ آپ کی آمد کا, بے حد شکریہ حافظ احمد. خدا کی فضل سی میں ہوں گدا, فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق